اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی 17 شوال سن 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد عماد الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ صدقات و خیرات بھی خوب کرتے تھے۔ بڑے امانت دار اور قناعت شعار تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دیں۔ جب بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ میں تو محض خزانچی ہوں۔ میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی، اور سن 569 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بیت المقدس کو ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے سن 583 ہجری میں فتح کر لیا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد نور الدین سے بہتر سیرت اور ان سے زیادہ عادل انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ گونگے کا اچھا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب جمرہ عقبہ کی رمی کر کے واپس ہونے لگے تو ایک عورت اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے اس بچے کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی، اور پھر وہ برتن اس عورت کے حوالے کرنے کے بعد یہ فرمایا، اس میں سے بچے کو پلاتی رہنا اور تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑکتی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 1 سال بعد میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور اتنی زیادہ سمجھ آ گئی کہ جتنی بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ خلاصہ، مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں نفع بخش علم کے لیے دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا ہے اس سے نفع عطا فرما، اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما، اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ ایک اہم عمل کی فضیلت یتیم کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ قصص کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ تو جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے
اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ کنز الامال کی روایت ہے۔ عبد الرحمن بن دلہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اگر اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو دے دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا، اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ صبر اور شکر اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔